قرآن حکیم کی یہ چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں ملاقات کرتے، آپس میں دو صحابی ملتے تو سلام کی طرح جیسے سلام کرتے ہیں ایسے سلام کرتے، اور سلام کی طرح اس صورت کی آپس میں تلاوت کرتے۔ ایک صحابی جیسے دوسرے سے ملتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر اس چھوٹی سی صورت کی ایک دوسرے پر تلاوت کرتے، دوسرے پہلے پر تلاوت کرتے، اور وہ صورت سورہ عصر ہے۔ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ملنے کے بعد اس صورت کی تلاوت کیے بغیر کبھی جدا نہ ہوتے۔ اتنی اہمیت کی حامل یہ صورت۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر یہ لوگ سارے قرآن میں تدبر نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کم الحاکمین کی نازل کردہ صورتوں میں سے اس چھوٹی سی صورت سورہ عصر پہ تدبر اور غور و فکر کرتے تو انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی، سورہ عصر کافی تھی انسانیت کی نجات کے لیے۔ اب اس صورت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا والعصر، اللہ فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، اے اللہ پاک آپ زمانے کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا سب کچھ زمانے کے ساتھ ہے۔ یہ کہتا ہے میں چلوں زمانے کے ساتھ، میں پھروں زمانے کے ساتھ، میں کاروبار کروں میں زمانے کے ساتھ، میں زمانے دے نہ رل جاواں، کدے زمانے تو پیچھے نہ رہ جاواں، سب کچھ زمانے کے ساتھ، کاروبار زمانے کے ساتھ کروں، میری کوٹھی، میرے بنگلے، میری کاریں، میرے سارے سواریاں، میری اولاد سب زمانے کے ساتھ چلے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام زمانے کی وجہ سے زمانے کے ساتھ، زمانے کے قدم بقدم چلنے کی کوشش میں انسان رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اس زمانے کے پیچھے میں زمانے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں والعصر، مجھے قسم ہے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان یاد رکھ سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، سب لوگ خسارے میں ہیں، کوئی ترقی میں نہیں ہے۔ یا اللہ پھر ترقی میں کون ہے؟ فرمایا چار قسم کے لوگ جو اس صورت میں گنوائے وہ ترقی میں ہیں، خوشحالی میں ہیں، کامیابی کی ضمانتیں ان لوگوں کے پاس ہیں، وہ خود کامیاب ہیں، اس کے علاوہ سارا انسان خسارے میں ہے۔ کون کون سے وہ چار لوگ؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کے وعدوں کا یقین آ گیا، اللہ نے وعیدات جن چیزوں سے ڈرایا ان سے ڈر گئے، جنت کی کوشش میں لگ گئے، حلال کھایا، حلال رزق کھایا، کیونکہ ایمان کی کیفیت مضبوط تھی۔ آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ عدل کرنا اگر مشکل ہے، انصاف کرنا مشکل ہے، حلال کھا، اس کی وجہ ہے کہ ایمان کی وہ چنگاری اور وہ اندر جو اس کی فیلنگز ہیں وہ دب گئی ہیں، ان کو کوئی روشنی دینے والا، کوئی ابھارنے والا نہیں ہے۔ ابھارتا ہے ایمان، ایمان کی کیفیت مضبوط ہوگی، انسان گناہوں سے رک جائے گا، حرام کھانے سے رک جائے گا، جھوٹی گواہی دینے سے رک جائے گا۔ فرمائی ایمان والے لوگ یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان خالی ضروری نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کی ترغیب دی ہے، خود بھی کیے ہیں، امت کو بھی بتایا ہے کہ خالی ایمان قبول کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے، نماز کی ترغیبات دینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ پڑھنا بھی ضروری ہے، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، حلال کا ذرائع استعمال کر کے حلال کھانا، بے شک تھوڑا کھانا لیکن حلال کھانا، عمل صالح آپ اپنے کریکٹر سے، اخلاق سے، اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں۔ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کر کے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ کامیاب ہیں وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی ترغیب دیتے رہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ حق سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ دین ہے، اللہ کا دین ہے،
اللہ کے دین پر عمل کرتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے، زندگی میں جب بھی کبھی کوئی حالات ہے حق سے پیچھے نہیں ہٹے، دین سے گویا کہ پیچھے نہیں ہٹے، دین کو ہمیشہ استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں نے پکڑا، وہ لوگ وصیت حق کی کرتے وہ کامیاب ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی وصیت کرتے رہے، صبر پر ڈٹے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ صبر کیا ہے؟ ابھی زندگی میں کوئی حالات ہیں، مشکل میں ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، آپ کو کسی نے مارا، آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ صبر کر جائیں، برے الفاظ برے القاب سے آپ صبر کر دیں۔ آپ پوچھیں گے ظاہر ہے سائنس کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، صبر کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے قرآن کریم میں، ان اللہ مع الصابرین، لوگو تم صبر کرو، صبر کر جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ صبر کرنے کا کیا فائدہ تم تو خالی صبر کر کے بیٹھ کے خالی بیٹھے ہو، اس کے بعد تمہیں ظاہری انعامات کی شکل میں تو کچھ نہیں ملا، بظاہر تو تم ہاتھ خالی رہ کر تمہارے ہاتھ خالی کے خالی رہ گئے، دوسرا بندہ جیت گیا، تم نے صبر سے کیا حاصل کیا؟ تو اس کو بتاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ بظاہر وہ ہارے گا، بظاہر وہ جھک جائے گا، لیکن اللہ اس سے بلند کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سی صورت، چھوٹی سی تقریباً 1.5 لائن پر مشتمل ہے۔ والعصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، حق پر ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، صبر پر ڈٹے رہے۔ فرمایا کہ یہ 4 طرح کے لوگ کامیاب ہیں، باقی سب کے سب ناکام ہیں، خسارے میں ہیں۔ آپ کو بظاہر اگر ان کی کوئی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں، یاد رکھیں وہ حقیقت میں ناکام ہیں، اگر یہ 4 چیزیں ان کی زندگی میں نہیں ہیں۔ آپ ایمان میں ہیں، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ایک بہترین دین دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ بڑی دولت ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے اندر کوئی اہمیت تھی تو صحابہ کرام آپس میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور سلام کے بعد ملتے تو ملنے کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کیے بغیر جدا ہی نہیں ہوتے تھے، سورہ عصر کی تلاوت کو ضروری سمجھتے، کیونکہ سورج چھوٹی سی ہے، راز اس میں بڑے بڑے ہیں، الفاظ مختصر ہیں، اس کے حقائق اور اس کے اندر جو اللہ نے ہدایت کے چشمے رکھے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمیشہ قرآن کو اپنے سامنے رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ کے راز ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی، اپنے ہر موقع پہ قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے اس سے ڈائریکشن لینے کی، اس سے ہدایت لینے کی، اس سے رہنمائی لینے کی